بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے برکات۔ دوزخ سے آڑ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو کر اور اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ 10 ذی الحج کا خاص عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن ماں اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور کھروں کے حاضر ہوگا، یعنی ان سب چیزوں کے بدلے ثواب ملے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ سو تم لوگ جی خوش کر کے قربانی کرو، زیادہ داموں کے خرچ ہو جانے پر جی پورا مت کیا کرو۔ قربانی کا اجر۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے نسبی یا روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو اس میں کیا ملتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر اون والا جانور ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ تمام گناہوں کی مغفرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اٹھ اور سنج کے وقت اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ پہلا قطرہ جو قربانی کا زمین پر گرتا ہے، اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھ کہ قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا، اور تیرے میزان عمل میں 70 حصہ بڑھا کر رکھ دیا جائے گا، اور ان سب کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ ثواب مذکورہ کیا خاص آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، کیونکہ وہ اس کے لائق بھی ہیں اور کسی چیز کے ساتھ خاص کیے جائیں، یا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کے لیے ایک طرح سے خاص بھی ہے اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر بھی۔ قربانی نہ کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے، سو وہ ہماری عید گاہ میں نہ آوے۔ بی بی کی طرف سے قربانی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج میں اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بقرہ عید کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ 2 دمبے قربانی کیے، اور فرمایا ان میں سے ایک میری طرف سے ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ میں نے ان سے اس کے متعلق گفتگو کی، انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے، میں اس کو کبھی نہ چھوڑوں گا۔ امت کی طرف سے قربانی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دمبے کی اپنی طرف سے قربانی فرمائی، اور دوسرے دمبے کے زنج میں فرمایا کہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہے جو میری امت میں سے مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی۔ قربانیوں کو موٹا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی قربانیوں کو خوب قوی کیا کرو، یعنی کھلا پلا کر، کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔